بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ لفظی ترجمہ: هذه سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے۔ سورۃ النور کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ سورۃ النور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس میں بیان کردہ احکام وہ محض نصیحت نہیں ہے بلکہ فرض ہے اور قطعی احکام ہے، جیسے زنا کی سزا، جیسے تہمت کا حکم، جیسے پردے کا حکم۔ مخففتن، یہ لفظ مخفف ہے۔ کون سا ابھی بتاتا ہوں۔ وہ مشددتن، اور مشدد بھی ہے۔ لکثرت المفروض فیہا، اس صورت میں احکام کی کثرت کی وجہ سے۔ ابھی آیت کا جو یہ حصہ پڑھا تھا اس میں ایک لفظ آیا تھا فرضنا، ہم نے احکام فرض کیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو مفسر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے فرضنا، یہ مخفف بھی ہے، جیسے کہ یہ را، فرضنا کے را پر کوئی تشدید نہیں ہے، اس لیے یہ فرضنا ہے۔ اور مشدد بھی ہے، یعنی را پر تشدید لگا دیں تو فرضنا، تب بھی اس کا یہی مطلب ہوگا کہ ہم نے احکام فرض کیے۔ تو فرضنا یہ ثلاثی مجرد سے ہے، اس لیے میں نے یہاں لکھ دیا کہ یہ لفظ مخفف یعنی فرضناہا بھی ہے، ثلاثی مجرد سے ہے، اور مشدد بھی ہے یعنی فرضناہا بھی ہے، ثلاثی مزید فی سے بھی ہے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ احکام فرض کیے، یہ تو دونوں کا مطلب ہے، لیکن آپ نے پڑھا تھا کہ باب تفعیل کی ایک خاصیت ہوتی ہے جس میں تدریج ہوتی ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پے در پے کسی فعل کا کرنا، احکامات کا نازل کرنا۔ تو چونکہ اس صورت میں بہت سارے احکامات ہیں، اس لیے فرضناہا یعنی فرض کیے، اور فرضناہا بتدریج فرض کیے، یہ دونوں ہیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں آگے پڑھنے سے پہلے۔ سورۃ النور آپ قرآن میں پڑھتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہوتی جیسے یہاں لکھی ہوئی ہے، یہ جو لکھی ہے ایسے نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسے ہوتی ہے: سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، ایسے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو عربی عبارت میں نے لکھی ہے آپ لوگوں کے لیے، تو اس میں کچھ عربی کے الفاظ وہ ہائی لائٹڈ ہیں گرین کلر سے، یہ جو بھی کلر رہی ہے، اور کچھ عربی کے الفاظ ایسے ہیں جو بغیر ہائی لائٹنگ کے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ نہیں، اصل قرآن، جو قرآن کے اصل الفاظ ہیں وہ تو اس طرح لکھے ہیں اور بریکٹ میں ہیں ایسے، اور جو اس کے بعد مفسر نے اس کی تفسیر بیان کرنے میں جو الفاظ لکھے ہیں، بیان کیے ہیں، جو کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ بغیر کسی ہائی لائٹنگ کے یہاں ایسے لکھے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نیچے والی اس لائن کو دیکھیں، اس لائن کو، اس میں لکھا ہے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ تو ہے قرآن کے الفاظ۔ اس کے بعد اس کو مفسر علیہ الرحمہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، واضحات دلالاتی۔ تو یہ جو تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، چونکہ یہ قرآن پاک کے الفاظ نہیں ہے اس لیے ان کو ایسے لکھا۔ تو آپ پہچان جائیں گے اب آپ پڑھنے کے دوران۔ تو ہمیں نہ صرف قرآن پاک کے ان الفاظ کی تفسیر
بھی سمجھنی ہے، بلکہ مفسر علیہ الرحمہ نے جو الفاظ، جو جملے ایکسپلین کرنے کے لیے آگے لکھے ہیں اس طرح کے، ان کو بھی سمجھنا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ والا سمجھایا ہے. یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ مفسر علیہ الرحمہ نے کچھ صرفی تحقیق بھی لکھی ہے اور قراءت کا اختلاف بھی لکھا ہے. یعنی یہ جو فردناہا ہے، اس کو ایک قراءت میں فردناہا بھی پڑھا جاتا ہے. 7 قراءت ہے جو مشہور ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات، اور وہ یہ کہ جب مفسر علیہ الرحمہ کچھ بھی لکھتے ہیں جو کہ یہاں لکھا ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ان کا کوئی ارادہ ہوتا ہے. آپ کو یعنی پڑھنے والوں کو، تفسیر پڑھنے والوں کو کچھ سمجھانا مقصود ہوتا ہے. آبویسلی وہ پیچھے گزری ہوئی اس آیت کے ان الفاظ میں سے کوئی لفظ ہوتا ہے جس کا کہ سمجھانا ان کا مقصد ہوتا ہے. تو اس مقصد کے تحت وہ کبھی نحوی ترکیب بیان کرتے ہیں، کبھی کسی لفظ کی صرفی تحقیق بیان کرتے ہیں، کبھی کسی مشکل لفظ کا متبادل آسان لفظ فراہم کرتے ہیں. اور کبھی کسی آیت کو سمجھانے کے لیے کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں، یا کبھی کسی آیت کو سمجھانے کے لیے کسی دوسری آیت کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں، اس میں ان کی جو غرض ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے غرض مفسر، کہ انہوں نے یہ ایکسپلینیشن کیوں لکھی ہے، وہ ہے ان کی غرض. تو غرض کی جمع ہے اغراض، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا، اس ساری تفسیر میں مفسر علیہ الرحمہ کے جتنے بھی الفاظ اور جملے آئیں گے ان کو کہا جائے گا اغراض مفسر. تفسیر بیان کرنے والے مصنف علیہ الرحمہ کی غرض. یہ تھوڑا سا ایک اوور ویو اور تمہید ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں یہ الفاظ لکھیں، یہ ایک لائن ہے پوری. اس لائن میں کچھ الفاظ قرآن کے ہیں اور کچھ الفاظ مفسر صاحب کے ہیں. تو اس کو پڑھتے ہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں روشن آیات اتاری ہیں. واضحات الدلالات، یعنی واضح اور کھلی دلیلوں والی آیات. دیکھیں بینات سے مراد وہ والے احکام ہیں جو بالکل واضح ہیں اور دو ٹوک ہیں. جیسے ابھی بتایا تھا زنا کی سزا ہے، بالکل واضح ہے. قذف کا حکم آگے آئے گا، پردہ اور عفت کے مسائل. لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت پاؤ. اب یہ دیکھیں تذکرون کا ایک لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت پاؤ، نصیحت پانا، تم نصیحت پاؤ. یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے آگے کچھ لکھا ہے. یہ یہ لکھا ہے. وہ یہ کیا لکھا ہے؟ اس میں انہوں نے لکھا ہے بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ، تائے ثانیہ یعنی دوسری تا کے ادغام کے ساتھ. یعنی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں سے مفسر علیہ الرحمہ کی غرض کیا ہے. وہ دراصل اس لفظ تذکرون کا جو صیغہ ہے اس صیغے کو ایکسپلین کر رہے ہیں، تاکہ قرآن کی بات اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو وہ جو انہوں نے لکھا ہے
اس کو پہلے میں آپ کو اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، پھر جو انہوں نے لکھا ہے پھر وہ بتاتا ہوں، پہلے میری بات سن لیں۔ دیکھیں یہ جو تذکرون ہے، تو یہ اصل میں تھا تتذکرون، باب تفعل سے، تذکرہ یتذکرو، یتذکرو یتذکرانی یتذکرونا، اس طرح تتذکرونا۔ تو آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کہ اس کی ایک تا کو حذف کر دیا جاتا ہے تو بن جاتا ہے تذکرونا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ قاعدہ ذکر فرماتے ہیں کہ بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الذَّالِ تَتَذَكَّرُونَ، یعنی یہاں پر تتذکرون کی دوسری تا، یہ جو دوسری والی تا ہے، یہ جو دوسری تا ہے، پہلی تا جو کہ علامت مضارع ہے، اور جو دوسری تا ہے جو کہ تائے تفعل ہے، باب کی تا ہے، تو فرماتے ہیں کہ بھی ادغام تا ثانیتی فی الزال، تائے ثانیہ دوسری تا کا زال میں ادغام، سمجھ میں آیا؟ یعنی تتذکرون کی دوسری تا کو زال میں مدغم کر دیا گیا، آپ نے قاعدہ پڑھا تھا۔ تو جب وہ اس کو مدغم اس میں کر دیا گیا اور تخفیف بھی کر دی گئی، تو جو لفظ آیا وہ آیا تذکرونا۔ یہاں تک تو مصنف علیہ الرحمٰن نے اتنی بات بتائی، ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اب جب کہ تذکرونا یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے تم لوگ نصیحت حاصل کرو، تو اس کا ایک متبادل آسان لفظ بھی فراہم کرتے ہیں، ای یعنی تتعظون، اس کا آلٹرنیٹ ورڈ ہے یہ سمجھانے کے لیے، یعنی تم عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ تھی سورہ نور کی آیت نمبر 1۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر